السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرت اپنے چینل FTV کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے جن کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا، لیکن دور مصطفیٰ پانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، اور وہ ہستی ہیں حضرت اویس کرنی۔ آپ نے حضور کا دیدار کیے بغیر، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے بغیر ہی دولت ایمان اور عظمت اسلام حاصل کی۔ حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ اولیاء میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے کہ مجھے یمن کی طرف سے اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ قیامت کے دن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں 70,000 فرشتوں کا مجمع آپ کو لے کر جنت میں داخل ہوگا، تاکہ اس عاشق نبی کو کوئی پہچان نہ سکے۔ آپ کا اسم گرامی اویس تھا، آپ کا قبیلہ کرن تھا، اور آپ دو وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ضعیف تھی اور آپ ان کی خدمت میں حاضر رہتے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں محو رہتے، زندگی کی ضروریات شتربانی سے پوری کرتے، جو کچھ کماتے والدہ محترمہ کی خدمت میں لا رکھتے، جو بچ جاتا غریبوں میں بانٹ دیتے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں آقا کائنات نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، ہمارے ملک شام میں برکت دے اور ہمارے ملک یمن میں برکت دے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ملک نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے بات نہیں سنی، پھر فرمایا کہ ہمارے ملک شام میں برکت دے اور ہمارے ملک یمن میں برکت دے۔ اس شخص نے پھر کہا کہ نجد کے لیے بھی دعا کریں۔ آقا نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، تیسری دفعہ بھی یہی دعا مانگی تو اس شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے نجد کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ نجد کے لیے میں دعا نہیں کرتا، وہاں فتنے ہوں گے، شیطانی ٹولہ جنم لے گا۔ پوچھا کہ شام کے لیے کیوں دعا کی؟ فرمایا کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور یمن کے لیے دعا کیوں کی؟ فرمایا وہ اویس کی زمین ہے۔ آپ نے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دان مبارک کی خبر سنی تو تفصیل نہ معلوم کر سکے کہ کون سا دان مبارک شہید ہوا ہے۔ غلبہ محبت میں اپنے منہ کے سارے دان نکال دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میرا جبہ میرے اویس کو پہنچانا اور میرا سلام کہنا اور میری امت کے لیے دعا کو طلب کرنا، کیونکہ اویس کی دعا میری امت کے لیے مقبول ہوگی۔ جب آپ لوگ یمن میں جاؤ گے تو اویس کو شتربانوں کے درمیان بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی قبیلہ کرن میں گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی شخص ہے جس کا نام اویس ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ایک دیوانہ آدمی عام لوگوں سے علیحدہ بیٹھا رہتا ہے اور وادی ارنا میں شتربانی کرتا ہے۔ دونوں صاحب وادی ارنا پہنچے اور دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں اور آپ کے اونٹوں کی نگہبانی پر فرشتے مامور ہیں۔ صحابہ کے قدموں کی آواز آپ کے کانوں میں آئی تو آپ نے سجدہ سے سر اٹھا کے نماز مکمل کی اور صحابہ نے حضور کا سلام پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ دونوں آپ کے سامنے بیٹھ کے حضور کا جبہ مبارک اویس کرنی کو پیش کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت طلب کی۔ حضرت اویس کرنی نے جبہ اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور سجدہ میں جا کر کہنے لگے کہ اے اللہ، تیرے محبوب کا جبہ تب تک نہیں پہنوں گا جب تک امت محمدیہ نہ بخشی جائے۔ تیرے محبوب نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اتنے ہزار افراد امت تمہارے لیے بخش دیے گئے ہیں، مگر آپ اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ آواز آئی کہ تمہاری التجا پر اتنی امت بخش دی گئی ہے کہ جتنی بنی ربی اور بنی مضر کے بکریوں کے بال ہیں۔ حضرت اویس کرنی یہ بشارت پا کر سجدے سے اٹھے، جبہ پہنا اور آپ دونوں کو مبارکباد دی اور اللہ کی رحمت سے آگاہ کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک کھانا نہ ملا۔ چوتھے روز آپ باہر نکلے تو رستے میں سونے کا 1 دینار پڑا ہوا نظر آیا۔ آپ نے نہ اٹھایا اور جنگل میں نکل گئے، چاہا کہ درخت کے پتوں سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ اتنی دیر میں ایک بکری منہ میں ایک روٹی دبائے آپ کی طرف دوڑی آ رہی ہے، آپ کے سامنے رک گئی اور حضرت اویس کرنی نے سوچا کہ یہ بکری غالباً اپنے مالک کی روٹی اٹھا لائی ہے، اس کے منہ سے روٹی کھینچنا اچھی بات نہیں ہے۔ بکری نے اپنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کے بندوں میں سے ایک ہوں اور یہ روٹی آپ کے لیے لائی ہوں۔ آپ نے منہ سے روٹی پکڑی تو بکری اسی وقت غائب ہو گئی۔
کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آخری دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، کچھ دن آپ کے پاس رہے، پھر جنگ صفین میں شریک ہوئے اور شہادت کے درجے کے مرتبے کو پہنچے۔ بعض احباب نے آپ کی قبر تیار کرنی شروع کی، مگر نیچے پتھر نکل آیا جسے کاٹنا مشکل تھا، مگر غیب سے پتھر میں شگاف پڑ گیا اور آپ کے لیے لحد تیار ہو گئی۔ آپ کے کفن کے لیے کپڑے کی تلاش کی گئی، آپ کا صندوق کھولا تو وہاں کپڑا موجود تھا، مگر اسے کسی انسانی ہاتھ نے نہیں بنایا تھا، اسی کفن میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اویس کرنی کے عشق مصطفیٰ کی تھوڑی سی بھی عنایت فرما دے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔